آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل سٹار آواز کا وہ پر اسرار سناٹا جب شہنشاہ ترنم نے مائک چھوڑ دیا۔ تصور کریں ایک ایسی آواز جس کے بغیر برے صغیر کی پوری دنیا ادھوری تھی اور جس کے نغموں کے بغیر شام نہیں ڈلتی تھی۔ ایک ایسی شخصیت جو شہرت کے اس ہمالیہ پر براجمان تھی جہاں تک پہنچنا کسی دوسرے کے لیے محض خواب تھا، لیکن پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ 1970 کا وہ اشرا جب ہر گلی، ہر ریڈیو اور ہر فلمی پردے پر صرف ایک ہی نام کا سکہ چلتا تھا، وہاں سے ایک ایسی خبر آئی جس نے فلمی دنیا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ محمد رفیع، وہ نام جو موسیقی کی معراج سمجھا جاتا تھا، اچانک بمبئی کی چمک دھمک چھوڑ کر لندن کے گمنام گوشے میں جا بسا۔ دنیا حیران تھی، پرستار پریشان تھے اور فلمی پنڈتوں نے اپنے اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کشور کمار کا طوفان رفیع کو بہا لے گیا، تو کسی نے فوار اڑائی کے میوزک ڈائریکٹر نے رفیع سے منہ موڑ لیا۔ رقابت کی جھوٹی کہانیاں اخبارات کی زینت بننے لگی اور دنیا یہ مان بیٹھی کہ سروں کا یہ جادوگر اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو محمد رفیع کو کس نے قائل کیا اور وہ کس کے کہنے پر دوبارہ پھر شوبز کی دنیا میں واپس آئے؟ تو یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست رویل سٹار پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک رویل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے دہائیوں تک موسیقی کے دیوانوں کو الجھائے رکھا۔ ایک ایسی آواز جو کبھی مندر کی گھنٹی بن کر گونجتی تھی تو کبھی درگاہ کی قوالی بن کر روح میں اتر جاتی تھی، اچانک خاموش کیوں ہوگی؟ برے صغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع کے بارے میں لکھی گئی اس داستان کا سسپنس اب ان کے بیٹے شاہد رفیع نے ختم کر دیا۔ تو آئیے اس پر اسرار پردے کو ہٹاتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں بالی ووڈ کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا دور تھا۔ فلمی دنیا کے گلیاروں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ محمد رفیع اب رفیع نہیں رہے۔ ان کے پرستار حیران تھے، پروڈیوسر پریشان تھے اور افواہوں کا بازار گرم تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ کشور کمار کی مقبولیت کی لہر نے رفیع صاحب کو پیچھے دھکیل دیا۔ نقاد کہتے تھے کہ رفیع صاحب اس مقابلے سے گھبرا کر گوشہ نشین ہو گئے ہیں، لیکن کیا واقعی ایک ایسا فنکار جس کے گلے میں قدرت نے ہزاروں رنگ بھرے تھے کسی دوسرے گلوکار سے ڈر کر میدان چھوڑ سکتا تھا؟ رفیع صاحب اچانک بمبئی کی چمک دھمک چھوڑ کر لندن منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ کبھی مائک پر نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر نے ان کے گھر کے چکر لگائے، منتیں کی، لیکن رفیع صاحب کا جواب ایک ہی تھا کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کام نہ ہونے کا دکھ یا دل ٹوٹ گیا، مگر شاہد رفیع ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ان کے والد کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنے اندر موجود ایک خوف سے پریشان تھے۔ وہ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھے جہاں ایک طرف ان کا فن تھا اور دوسری طرف ان کا عقیدہ، وہ ایک جملہ جس نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ سسپینس کی یہ گرہ اس وقت کھلی جب ہم 1971 اور 72 کی اس دور کو دیکھتے ہیں جب رفیع صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے۔ وہ محض 40 سال کے تھے اور شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ دوران حج کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ رفیع صاحب، یہ جو آپ گلوکاری کرتے ہیں یہ گناہ ہے اور خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا تس رفیع صاحب کے لیے یہ جملہ کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ وہ کانپ اٹھے، انہیں لگا کہ وہ زندگی بھر جس فن کی عبادت کرتے رہے وہ دراصل ان کی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے واپسی پر انہوں نے گلوکاری چھوڑنے اور گمنامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفیع صاحب کی اس خاموشی کو آخرکار ایک مذہبی شخصیت نے ہی ختم کیا۔ لندن میں قیام کے دوران انہیں سمجھایا گیا کہ موسیقی اگر پاکیزگی کے ساتھ ہو تو خدا کی دین ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کا فن لاکھوں لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے اور اسے ترک کر دینا درست نہیں ہے۔
बम्बई में वापसी पर मरूफ मौसीकार नौशाद ने भी इन्हें इसी मंतक से कायल किया और यूं मोहम्मद रफ़ी दोबारा शोबिस की दुनिया में वापस आए। खुलासा यह है कि रफ़ी साहब ने किसी रकाबत या किशोर कुमार के खौफ से नहीं बल्कि 1971 के हज के दौरान मौसीकी को गुनाह करार दिए जाने पर मोहम्मद रफ़ी ने खौफ खुदा की वजह से गायकी छोड़ दी थी। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।